بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ کے بارے میں کچھ گفتگو سماعت فرمائی۔ اگر آپ کو شروع سے پورا بیان سننا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ اور حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو آپ اسی ہمارے یوٹیوب چینل میں عبداللہ نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل میں آپ جائیں اور حضرت ابراہیم اور نمرود کی آگ، اور دوسرا جو آپ کو مضمون دیکھنا ہے مصر کا بادشاہ، حضرت ابراہیم اور مصر کا بادشاہ، یہ دو بیانات اب تک یوٹیوب چینل پر حضرت ابراہیم کے متعلق جا چکے ہیں۔ بہت ہی معلوماتی دونوں یہ بیانات ہیں، آپ خود بھی سنائیں، دوسرے احباب اور دوست کو بھی سنائیں، اور خاص طور پر ماں بہنوں کو بھی سنائیں۔ اور آج کا بیان کچھ ایسا ہے کہ اس میں انشاءاللہ آپ اپنے گھر کی عورتوں کو توجہ کے ساتھ سنائیں۔ اس میں کچھ ایسے مواد ہیں، کچھ ایسی باتیں ہیں کہ انشاءاللہ اگر آپ نے اپنے گھر کی عورتوں کو یہ مواد سنا دیا تو انشاءاللہ جو گھروں میں ایک میاں بیوی کے درمیان دوری رہتی ہے، بات بات پر نا اتفاقی ہو جاتی ہے، تو انشاءاللہ وہ نا اتفاقی بہت حد تک دور ہو جائے گی، اور اگر اللہ نے چاہا تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی۔ ایک شوہر کے ساتھ ایک بیوی کا برتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ اگر شوہر نے بیوی کے دیکھ بھال میں کوئی کمی رکھ دی تو بیوی کو، ایک باوفا بیوی کو کس طرح سے شوہر کے اخراجات کی لاج رکھنی چاہیے، وہ باتیں انشاءاللہ اس میں شامل ہیں۔ تو آپ نے پچھلے بیان میں آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دو زوجہ تھی، حضرت سارہ، پہلی حضرت سارہ اور دوسری حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کافی مدت تک حضرت ابراہیم کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، تو حضرت سارہ ہی نے مشورہ دیا تھا کہ آپ حضرت ہاجرہ سے نکاح فرما لیں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے ہمارے گھر میں روشنی کے لیے ایک چراغ یعنی اولاد عطا فرمائے۔ بہرحال حضرت سارہ کے اشارے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح فرمایا، اور خوشی کا وہ وقت آیا کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکم اطہر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اتفاق یہ ہوا کہ کچھ کہا سنی ہوگی حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے درمیان کہ حضرت سارہ نے کہا کہ آپ اپنی بیوی ہاجرہ اور ان کے فرزند اسماعیل کو آپ ایسے مقام پر جا کر چھوڑ کے آئیں کہ جہاں کوئی بھی آبادی نہ ہو، انسان کا کوئی نام و نشان بھی نہ ہو۔ حضرت ابراہیم نے تو پہلے سمجھایا، لیکن اللہ کی طرف سے وحی بھی نازل ہو گئی اور کہا کہ اے ابراہیم، سارہ جو کہتی ہیں اس بات کو آپ مان لو، ان کے مشورے کو آپ مان لو، اس میں میرا ایک بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ آگے آپ دیکھیے گا کہ وہ راز کیا تھا۔ بہرحال حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل جو آپ کے فرزند تھے، اکلوتے بیٹے تھے اس وقت، ان کو ساتھ میں لیا اور فلسطین سے روانہ ہو کر مکہ مکرمہ کی اس جگہ پر جہاں آج زمزم شریف کا کنواں ہے، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہاں صرف ایک ببول کا درخت تھا، اس درخت کے نیچے حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ محترمہ حضرت ہاجرہ کو چھوڑا، اور پانی کا ایک مشکیزہ اور چند کھجوریں اور خشک روٹی کے کچھ ٹکڑے دے کر روانہ ہونے لگے۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے سے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہاں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کہ یہاں نہ تو کوئی آبادی ہے نہ کوئی بستی ہے، ہم یہاں کیسے رہیں؟
کچھ جواب نہ دیا۔ کئی بار پوچھنے پر آخر میں حضرت حاجرہ نے یہ کہا کہ کیا آپ کو ایسا کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر اطمینان کا سانس لیا اور کہا کہ جب اللہ پاک کا حکم ہے تو وہی ہماری حفاظت بھی فرمائے گا۔ بہرحال حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اس ببول کے درخت کے نیچے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر بیٹھ گئی، اور جب تک وہ کھجوریں اور خشک روٹی کے ٹکڑے اور وہ مشکیزے میں پانی رہا، آپ نے اسی پر گزر بسر کیا۔ ایک دن وہ آیا کہ پانی بھی اور کھجوریں بھی اور روٹی کے ٹکڑے بھی ختم ہو گئے۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جان کے لالے پڑ گئے۔ فرزند تھے، چھوٹے اکلوتے بیٹے تھے، کم سنی تھی، بہت عمر کم تھی، شیر خارگی یعنی دودھ پینے کا زمانہ تھا۔ حضرت اسماعیل رونے لگے تو اب ماں کا دل ہوتا ہے۔ یہ بیٹے کی تکلیف کو دیکھ کر حضرت حاجرہ پریشان ہو گئی، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ پانی کی تلاش میں پاس میں ایک پہاڑ تھا صفا اور ایک طرف تھا مروہ، ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان آپ نے 7 مرتبہ چکر لگا، کس ارادے سے؟ پانی کی تلاش میں۔ آخر بار جب آپ کو ایک آواز آئی تو آپ نے پلٹ کر آنے کا ارادہ کیا۔ حضرت اسماعیل کے پاس آپ آئیں کہ کہیں کوئی درندہ یا جنگلی کوئی جانور اسماعیل کو نقصان نہ پہنچا دے۔ تو آپ نے کیا دیکھا کہ عین حضرت اسماعیل کے مقدس پیر کی ایڑی جہاں لگ رہی تھی اور وہ رو رہے تھے، وہیں پر اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل نے زمین میں ٹھوکر ماری، اور حضرت اسماعیل کے ایڑی کے بالکل اسی جگہ پر، عین اسی جگہ پر جہاں حضرت اسماعیل کی ایڑی لگ رہی تھی، وہاں پر پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ حضرت حاجرہ نے جب یہ دیکھا تو اب بہت خوش ہوئی۔ چاروں طرف سے دھول اور مٹی کو لینے کے بعد آپ نے فرمایا یا ماء زمزم، اے پانی رک جا۔ یہ زمزم سریانی زبان کا لفظ ہے، اور ماں کے معنی عربی میں پانی کے آتے ہیں، یعنی اے پانی رک جا۔ اللہ تبارک و تعالی کی ایک نیک بندی کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے، قیامت تک کے لیے اس کا وہی نام پڑ گیا۔ آج جو زمزم، آب زمزم بولتے ہیں یا مائے زمزم بولتے ہیں یا زمزم شریف کا کنواں بولتے ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان مبارک سے نکلے تھے۔ بہرحال حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اب اس چشمے کے پانی سے، یعنی زمزم کے پانی سے گزارا کرنے لگی۔ ایک دن وہ آیا کہ مشیت الہی کے تحت حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں رہنے لگی۔ تو ایک دن وہ آیا کہ پھر ایک قبیلہ آیا، قبیلہ بنی جرہم، جو یمن کا قبیلہ تھا، وہ آیا۔ تو انہوں نے، اس قبیلے کے لوگوں نے دیکھا کہ یہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں، اور ریگستانی علاقے کی پہچان ہوتی ہے کہ جہاں پرندے اڑتے ہیں تو ریگستانی علاقوں میں سفر کرنے والے پہچان جاتے ہیں کہ یہاں پانی کا کہیں کچھ پانی کا نام و نشان ہے۔ تو انہوں نے کچھ آدمیوں کو بھیجا کہ جا کر دیکھو کہیں اب پانی تو نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم آتے تھے تو یہاں ایسا کچھ نہیں تھا، اب پرندے اڑ رہے ہیں تو ہو نہ ہو یہاں پانی کچھ موجود ہے۔ جب انہوں نے جا کر دیکھا تو سچ مچ میں وہاں پر ایک پانی کا چشمہ تھا۔ وہ لوگ آئے، حضرت حاجرہ سے کہا کہ اگر آپ ہمیں اجازت دو تو ہم یہیں پر رک جاتے ہیں۔ تو حضرت حاجرہ نے فرمایا کہ ہاں اجازت تو ہے، اور اس پانی کو پینے کی اجازت بھی آپ کو ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ مالکانہ حق اس چشمے پر میرا ہی رہے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں پانی پینے کے لیے پانی چاہیے، ہمیں اس کی ملکیت سے ہمیں کیا مطلب، یعنی آپ ہی اس کے مالک رہیں۔ بہرحال اسی پانی پر وہ لوگ بھی گزر بسر کرتے رہے، حضرت حاجرہ بھی گزر بسر کرتے رہی مشیت الہی کے تحت۔ ایک وقت وہ آیا کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا، اور اسی قبیلے بنی جرہم کے ایک سردار کی بیٹی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب نکاح کے قابل ہوئے، جب آپ کی عمر اس قابل ہو گئی تو آپ نے اس قبیلے کے سردار کی بیٹی سے آپ نے نکاح فرما لیا۔ بہرحال اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام رہ رہے تھے کہ ایک دن حضرت ابراہیم کو اپنے فرزند کی یاد نے ستایا، تو آپ نے اپنی بیوی حضرت سارہ سے
جو کہ فلسطین میں آپ دونوں رہتے تھے، تو آپ نے حضرت ابراہیم نے حضرت سارہ سے کہا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے بیٹے اسماعیل سے ملاقات کر کے آؤں، کہ بہت کافی عرصہ گزر چکا ہے۔ تو حضرت سارہ نے کہا کہ اس شرط کے ساتھ میں اجازت دیتی ہوں کہ آپ وہاں زمین پر نہیں اتریں گے اور تھوڑی ہی دیر رکیں گے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بہرحال فلسطین سے روانہ ہو کر حضرت ابراہیم یہاں آئے، مکہ مکرمہ کے سرزمین پر دیکھا تو یہاں بہت بڑی آبادی پھیل چکی تھی، ایک بڑی بستی بس چکی تھی۔ پوچھا کہ اسماعیل کہاں ہیں، ان کا گھر کدھر ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ان کا گھر ہے۔ دروازے پر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی تو اندر سے ایک محترمہ نکل کر آئیں۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے شوہر شکار کے لیے جنگل گئے ہوئے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارے کیا حال چال ہیں، یعنی تمہارے شب و روز کس طرح سے گزر رہے ہیں، کھانے پینے کا کیا انتظام ہے اور کیسی کوئی تکلیف کا سامنا تو نہیں ہے؟ تو اس محترمہ نے کہا کہ بڑی تکلیف کا ہمیں سامنا ہے اور زندگی بسر کرنے میں ہمیں بڑی بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا اس محترمہ سے کہ جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ جو ہے یہ درست نہیں ہے، اس کو بدل ڈالو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب شام کو واپس آئے، حضرت ابراہیم تو روانہ ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام شام کو جب شکار کر کے واپس آئے تو دیکھا کہ وہاں نبوت کے آثار، نبوت کی خوشبو پھیل رہی تھی، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی تھے اور حضرت اسماعیل بھی اللہ کے نبی ہیں۔ تو اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی بزرگ یہاں تشریف لائے تھے؟ تو ان کی زوجہ نے کہا کہ ہاں، ایک بزرگ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے کیا کہا وہ بزرگ یہاں تشریف لائے تھے، انہوں نے کہا آپ کو سلام کہا اور کہا ہے کہ تم اپنے گھر کی چوکھٹ کو بدل ڈالو، یہ اس گھر کے لائق اور مناسب نہیں ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے اور کہا کہ وہ بزرگ، آنے والے بزرگ کوئی اور نہیں تھے، میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ چوکھٹ کے بارے میں جو کہہ گئے ہیں کہ اس گھر کی چوکھٹ کو بدل ڈالنا یہ اس گھر کے شان نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مجھے حکم فرمایا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں، تم میرے اس گھر کے لائق نہیں ہو۔ بہرحال حضرت اسماعیل نے والد کے اشارے پر اپنی اس بیوی کو طلاق دے دی اور ان کے گھر پہنچا دیا، اور اس کے بعد پھر دوسرے اسی قبیلے کے ایک شخص کی بیٹی سے آپ نے نکاح فرمایا۔ زندگی بسر ہو رہی تھی، ویسے شکار کے لے جاتے تھے، شکار کر کے لاتے، شکار کا گوشت ہوتا اور اس کے بعد زمزم شریف کا پانی ہوتا، اسی میں ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی کہ پھر دوبارہ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی حضرت سارہ سے کہا کہ میں اس بار گیا تھا تو بیٹے سے ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اس بار میں جا رہا ہوں، اگر اجازت دو تو میں ملاقات کر کے آؤں۔ تو حضرت سارہ نے دوبارہ یہی شرط لگائی کہ آپ جائیں، تھوڑی ہی دیر رکیں اور زمین پر نہ اتریں۔ حضرت ابراہیم دوبارہ گئے، دروازے پر پہنچے، کنڈی کھٹکھٹائی تو ایک دوسری محترمہ نکل کر آئی۔ آپ نے پوچھا کہ کیا حال چال؟ انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تمہارے دن و رات کیسے گزر رہے ہیں، بسر اوقات کیسے کرتی ہو؟ تو کہا کہ اللہ کا شکر ہے، میرے شوہر جنگل سے شکار کا گوشت لاتے ہیں اور ہمارے پاس زمزم کا پانی ہے، اس کو پی لیتے ہیں، شکار کا گوشت کھا لیتے ہیں، ہماری زندگی ماشاءاللہ اللہ کے کرم سے بہت اچھی گزر رہی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تمہارے شوہر گھر آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ اس گھر کی چوکھٹ جو ہے درست ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کی قدر کرنا۔ اب آپ یہاں پر ایک چیز اور ملاحظہ فرمائیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے فرزند کے گھر کے دروازے پر گئے تو جو انہوں نے دوسری بیوی لے کر آئے تھے، وہ ان کی جو دوسری بیوی تھی ان کا اخلاق دیکھیے آپ، پہلی والی بیوی کا اخلاق اور اب اس بیوی کا اخلاق، اور شوہر کے بارے میں کیا برتاؤ اور کیا نظریہ ہونا چاہیے، میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ پہلی والی بیوی نے ناشکری کے الفاظ کہے تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ تم اپنے شوہر سے کہہ دینا کہ اس گھر کی چوکھٹ کو بدل ڈالو،
کھانے کے لیے پینے کے لیے سب کچھ مل رہا ہے، پھر بھی ناشکری کے الفاظ۔ اور اس بیوی نے کیا کیا کہ ناشکری کے الفاظ نہیں کہ کیا کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے ہماری گزر بسر اچھی ہو رہی ہے۔ اور اس بیوی میں اور اس بیوی میں فرق یہ تھا کہ انہوں نے کوئی خاطر تواضع نہیں کی۔ حضرت اسماعیل کی پہلی والی بیوی نے حضرت ابراہیم کی کوئی خاطر تواضع نہیں کی، اور اس بیوی نے یہ کہا کہ تشریف لائیے۔ روایتوں میں ہے، کتابوں میں آتا ہے، تفسیروں میں، کہ آپ کی یہ دوسری بہو نے یعنی حضرت اسماعیل کی دوسری والی بیوی نے حضرت ابراہیم سے یہ کہا کہ ہمارے غریب خانے میں تشریف لائیں، کچھ خاطر تواضع کا موقع عنایت فرمائیں۔ تو آپ کا دل بہت خوش ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے یہاں اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو کتابوں میں ملتا ہے، تفسیر نعیمی میں ہے کہ اس آپ کی بہو نے حضرت اسماعیل کی دوسری والی بیوی نے کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں ایک پتھر لے کر آتی ہوں، آپ اس پتھر کے اوپر اپنے قدم مبارک رکھ دیجئے، اور میں آپ کے بالوں میں جو گرد و غبار ہیں اور بال جو اٹے ہوئے ہیں یعنی الجھے ہوئے ہیں، میں اس میں کنگھا کر دیتا ہوں، صاف ستھرے کر دیتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس اخلاق اور اس برتاؤ سے بہت متاثر ہوئے۔ دیکھیں گھر کی عورتوں کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے۔ خوبصورتی ہی اصل چیز نہیں ہے، یہ تو فانی چیز ہے، فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ اصل چیز ہے سیرت، اصل چیز ہے اخلاق، اصل چیز ہے حسن اخلاق، پارسائی، آنے والے مہمان کے ساتھ کیا برتاؤ ہونا چاہیے۔ شوہر تو مرد حضرات تو چلے جاتے ہیں گھروں سے باہر اپنے روزگار کے لیے، لیکن اگر کوئی آئے، کوئی مہمان آئے یا کچھ ایسا شخص آئے آپ کے گھر پہ، تو آپ کی بیوی کا، ہماری بیوی کا، ہماری ماں اور بہنوں کا کیا ان کے ساتھ اخلاق ہونا چاہیے۔ یہ اجنبی والا مسئلہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن میں یہاں اخلاق بتانا چاہتا ہوں، نیک عورت کی عادت اور صفت بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے گھر کے دروازے پر اگر کوئی آئے تو آپ کی اور ہمارے گھر کی عورتوں کے اخلاق سے کس قدر ان کو متاثر ہونا چاہیے، ان کو وہاں سے کیا سبق ملنا چاہیے، میں آپ کو یہاں یہ ذہن دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم کی بہو نے کہا کہ تشریف لائیے، ہمارے غریب خانے میں تشریف رکھیں، آپ کچھ خاطر تواضع کا موقع عنایت فرمائیں۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنا عذر پیش کیا، بہرحال اس کے باوجود بھی حضرت ابراہیم کی بہو نے حضرت اسماعیل کی زوجہ محترمہ نے آپ کی خاطر تواضع کی۔ تب جا کر حضرت ابراہیم نے فرمایا جب تمہارے شوہر آئیں تو ان سے میرا سلام کہنا، اور یہ کہنا کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ اب درست ہے، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کی قدر کرنا۔ یہ میں آپ کو سکھانا چاہ رہا تھا۔ آج ہماری مائیں اور بہنیں ذرا سی بات پر شوہروں کی ناشکریاں کر دیتی ہیں، پوری زندگی عیش آرام میں گزرے گی، اگر کسی بات پر کوئی کمی آ گئی، کسی معاملے میں کسی چیز میں کوئی کمی آ گئی تو کیا کہہ دیتی ہے کہ اس گھر میں کبھی آرام ہی نہیں ملا، اس گھر میں کبھی سکون ہی نہیں ملا۔ یہی الفاظ تھے وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پہلی بیوی اور دوسری بیوی کے، کہ پہلی والی بیوی کی زبان سے ناشکری کے الفاظ نکلے اور دوسری والی بیوی کے زبان سے شکریہ کے الفاظ نکلے۔ تو انہی اخلاق سے، اسی عادت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت متاثر ہوئے، اور ہاں یہ بھی کہا، روایتوں میں بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ تمہارے گوشت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، تمہارے گوشت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، تمہارے شوہر جو جنگل سے گوشت لے کے آتے شکار کر کے، اس گوشت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو کہ بہت بڑے اپنے وقت کے عالم دین، بہت بڑے مفسر اور بہت بڑے مفتی تھے آپ، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے جب یہ الفاظ نکلے تو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے۔ چنانچہ مکہ مکرمہ میں آج بھی گوشت اور ملکوں کے مقابلے میں بہت سستا ہے، اور گوشت میں بے پناہ برکت ہے۔ اور حضرت اسماعیل کی زوجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا متاثر ہوئے کہ ان کے لیے بھی دعا فرمائی،
اور پھر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ بہرحال شام کو جب حضرت اسماعیل شکار کر کے واپس تشریف لائے تو دیکھا کہ وہی نبوت کے آثار، نبوت والی خوشبو۔ بیوی سے پوچھا کہ کیا کوئی بزرگ تشریف لائے تھے؟ تو زوجہ نے کہا، بیوی نے کہا کہ ہاں ایک بزرگ نورانی صورت والے تشریف لائے تھے، انہوں نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ تمہارے گھر کی چوکھٹ درست ہے، اس کی حفاظت کرنا اور اس کی قدر کرنا۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ بزرگ کون تھے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ میرے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد حضرت اسماعیل نے کہا کہ انہوں نے جو یہ کہا کہ اس گھر کی چوکھٹ اب درست ہے، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس گھر کے شایان شان ہو، یعنی تمہارے اخلاق سے میرے والد محترم بہت خوش ہوئے، تمہاری عادتوں سے بہت خوش ہوئے، تو انہوں نے حکم دیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ اچھے برتاؤ سے، حسن سلوک سے پیش آتا رہوں اور تمہاری قدر کروں اور حفاظت کروں۔ تو یہ چیز ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، ہمارے گھروں میں ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی ہونا چاہیے، ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے کہ آنے والا کوئی اگر ہمارے گھر کے دروازے پر آئے تو یہ نہیں کہ جناب پوچھا کہ فلاں صاحب ہیں تو وہ نہیں صاحب نہیں ہیں چلے گئے، نہیں، آئیے تشریف لائیے، کھانا نہیں تو پانی صحیح، پانی نہیں تو کم پوچھنا تو صحیح۔ یہ اسلامی اخلاق ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سیرت اور آپ کی پیاری پیاری تعلیمات ہیں، اسی کے ذریعے سے تو اسلام پھیلا ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس بار بھی اپنے فرزند سے ملاقات نہ ہو سکی، چلے گئے۔ تیسری مرتبہ حضرت سارہ سے آپ نے فرمایا کہ بھائی دیکھو 2 بار میں گیا لیکن دونوں بار میری ملاقات میرے بیٹے سے نہیں ہو سکی، اسماعیل سے نہیں ہو سکی، اس بار اجازت دو کہ میں مل کر آؤں۔ اس بار حضرت سارہ نے یہ کہا کہ اچھا آپ جائیں اور آپ اس بار وہاں رک بھی سکتے ہیں، زمین پر اتر بھی سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور اس سرزمین پر آئے اور آپ وہاں اس علاقے میں گئے جہاں پر شکار ہوتا تھا تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک مقام پر بیٹھ کر آپ تیر کو درست فرما رہے تھے، یعنی جن چیزوں سے آپ شکار کیا کرتے تھے وہ سامان درست فرما رہے تھے۔ قریب گئے، سلام کیا، باپ نے بیٹے کو پہچانا، بیٹے نے باپ کو پہچانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھرپور انداز میں اپنے سینے سے لگا لیا، پیشانی کو بوسہ دیا اور کافی دیر تک روتے رہے۔ کتابوں میں آیا ہے کہ کافی دیر تک حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل روتے رہے، کیونکہ اکلوتے تھے اس وقت تک، اور حضرت ابراہیم کی حضرت اسماعیل سے کوئی ملاقات اب تک نہیں ہو پائی تھی، کافی عرصہ گزر چکا تھا، اور کافی زندگی کا عرصہ گزرنے کے بعد حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی تھی۔ تو ظاہر بات ہے کہ بڑی اولاد، شفقت، محبت، اور اتنا عرصہ ہو چکا تھا تو آپ دونوں مل کر کافی روئے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹا مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ میں یہاں پر ایک گھر تیار کروں، گھر سے مراد خانہ کعبہ کی تعمیر کروں۔ اب آپ دیکھیے حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے درمیان تھوڑی بہت جو کہا سنی ہو گئی تھی، تو حضرت سارہ نے یہ کہا تھا کہ آپ ہاجرہ اور ان کے بیٹے اسماعیل کو، یعنی آپ اپنے فرزند کو لے کر وہاں چھوڑ کر آئے جہاں کوئی آبادی نہ ہو۔ تو آپ نے سمجھانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ابراہیم مان جاؤ اس مشورے کو، اس میں بہت بڑا راز پوشیدہ ہے۔ جب اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو آپ یہاں چھوڑ کر گئے، قبیلہ بنی جرہم آیا، اس جرہم کے یہاں بسنے پر ایک بستی بس گئی، اور جب بستی بس گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میرے گھر کی تعمیر کرو۔ آج جو مکہ مکرمہ اتنا خوبصورت شہر، دنیا کا سب سے خوبصورت اور مقدس شہر آپ دیکھ رہے ہو، یہ اسی بستی میں بسا ہے۔ یہ وہی بستی ہے جو قبیلے بنو جرہم کے ذریعے سے بسا تھا، یہ وہی بستی ہے جو قبیلے بنی جرہم نے بسائی تھی۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس مقدس شہر کو، جہاں اس کا مقدس گھر ہے، مکہ مکرمہ جو شہر کا نام ہے، جس میں کعبہ شریف موجود ہے، اس کی آبادی کے لیے دیکھیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے بندوبست فرمایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے، فرزند سے فرمایا کہ اسماعیل، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ میں یہاں پر ایک گھر تیار کروں، اس کی تعمیر کروں، اور تم میرے اس میں شریک رہو، اس میں میرا ہاتھ بٹاؤ۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اس معاملے میں ہاتھ بٹاؤں گا۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور اس تعمیر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام ہاتھ بٹاتے رہے، یعنی جو ساز و سامان ہوتا ہے اس میں لگانے کا، وہ ساز و سامان حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے ہاتھ میں دیتے رہے۔ یہ وہ خانہ کعبہ ہے جس کی تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے فرمائی تھی۔ یہ دونوں اللہ کے نبی اور اللہ کے پیغمبر ہیں۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے۔ ہر حال میں اللہ کے گھر کی تعمیر کرنا چاہیے کہ وہاں اللہ کی رحمت اترتی ہے، جہاں پر اللہ کا گھر ہوتا ہے۔ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ تو اس طریقے سے خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ پورا واقعہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر پھر کس طرح سے ہوئی ہے اور اس کا کیا انداز اور طریقہ رہا ہے، اس کو سننا چاہیں تو انشاءاللہ آگے والی ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اگر نئے ہیں تو، اور اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں تک، اپنی ماں بہنوں تک، اپنے دوسرے افراد تک جو آپ کے ملاقات میں ہیں ان تک پہنچائیں، ان کو بھی سنائیں، تاکہ یہ قرآنی آیات، یہ قرآنی واقعہ اور حدیث کا نچوڑ، یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اخباری کہانی جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بہت ساری کتابوں کا نچوڑ ہے، بہت ساری حدیثوں کا اس میں خلاصہ ہے جو آپ تک میں پہنچا رہا ہوں۔ تو آپ انشاءاللہ خود بھی سنیں، ایمان تازہ ہوگا، اور اپنے دوست و احباب کو بھی سنائیں، اور اپنی ماں بہنوں کو بھی سنائیں، اور اس چینل کو آپ خوب شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں، اور اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں، اور اس سے خوب فائدہ اٹھائیں، اور دوسروں کو بھی اس سے فائدہ دلانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے، اور مجھے بھی ثواب حاصل ہو سکے کہ میں ایک قرآنی واقعہ، حدیث کا واقعہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور اللہ کے نبیوں کا واقعہ اور اللہ کی نیک بندیوں کا واقعہ، اور جو مقدس شہر مکہ مکرمہ بسا تھا اس کی پوری تفصیل آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو آپ بھی سنیں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔